اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ تھا، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوا ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا۔ یعنی قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ ساری باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر دو واقعات کی اصلی تحقیق کر کے قرآن کے بے مثال ہونے کو بیان کیا گیا تھا۔ اب دیکھیے، افلا یتدبرون القرآن، اس کی کچھ تفسیر پچھلے ہفتے بیان کر دی گئی تھی، کچھ باقی تھی، کچھ احکام تھے جو رہ گئے تھے، وہ آج پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں چند باتیں غور کرنے کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے افلا یتدبرون القرآن فرمایا، افلا یقرؤون القرآن نہیں فرمایا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر وہ گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس قرآن میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اور اس آیت کا مفہوم تدبر، یتدبرون، تدبر یعنی غور و فکر کے لفظ سے ہی ادا ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف تلاوت جس میں غور و فکر نہ ہو اس میں بہت سا اختلاف نظر آ سکتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں گے، اس کے معنی میں غور و فکر کریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے مطالب میں غور و فکر کرے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر صرف اماموں اور مجتہدوں کے لیے ہے، ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان اس کے مطلب میں غور فکر کرے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر صرف اماموں اور مجتہدوں کے لیے ہے، ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن تدبر یعنی غور و فکر یعنی غور و فکر کے درجات علم اور فہم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھیے، تدبر یعنی غور و فکر کے درجات علم اور فہم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کا تدبر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالتا ہے۔ رہے عام علماء، ان کا تدبر ان مسائل کو سمجھنے تک پہنچتا ہے۔ اور پھر رہی عوام، تو اگر عوام قرآن کا ترجمہ اور تفسیر
اپنی مادری زبان میں پڑھ کر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو ایک تو ائمہ مجتہدین کا تدبر ہوتا ہے جو قرآن میں فوقیت رکھتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت سے واقف ہوتے ہیں، وہ ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکال سکتے ہیں۔ عام علماء کا تدبر ان مسائل کو سمجھنے تک پہنچتا ہے، اور رہی عوام، تو اگر عوام قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی مادری زبان میں پڑھ کر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام کے لیے غلط فہمی اور غلطیوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سیکھیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو معتبر اور مستند تفسیروں کا مطالعہ کریں، اور جہاں کوئی شک اور شبہ پیش آئے تو اپنی رائے سے فیصلہ نہ کریں، اپنی رائے سے فیصلہ نہ کرنے کی بجائے بلکہ اس وقت ماہر علماء سے رجوع کریں۔ اور ایک دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تفسیر میں کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی تفسیر اور تشریح میں کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں اپنی رائے نہیں چلے گی، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ ایک ہوتا ہے مجتہدین کا تدبر، جس کے ذریعے دوسرے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے، دوسرے مسائل کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کے اصول کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا صحیح استخراج کر سکے۔ اب اگر اس نے مقدمات کو تو حاصل کیا نہیں ہے یا ناقص حاصل کیا ہے، جن اوصاف اور شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نتائج غلط نکالے گا۔ اب اگر علماء اور فقہا اس پر نکیر کریں تو ان علماء کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ اس کے لیے کسی بھی انسان کے مجتہد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے اصول کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا صحیح استخراج کر سکے۔ اب اگر اس نے مقدمات کو تو حاصل کیا نہیں یا حاصل کیا ہے ادھورا کیا ہے، جن اوصاف اور شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوا کرتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نتائج غلط ہی نکالے گا۔ اب اگر علماء اور فقہا اس پر نکیر کریں تو ان کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کبھی کسی میڈیکل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو اور وہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج اور معالجہ پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی رائے کیوں قائم کر دی گئی ہے۔ ایک شخص ہے، سادہ لو انسان ہے، کبھی میڈیکل کالج کی شکل تک اس نے نہیں دیکھی اور وہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج پر سند یافتہ ڈاکٹروں کی رائے کیوں قائم کر دی گئی ہے۔ مجھے بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ملنا چاہیے۔ اب اس آدمی سے یہی کہا جائے گا کہ بلا شبہ ایک شہری ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سالوں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تم یہ زحمت تو اٹھاؤ، پھر بلا شبہ تم یہ خدمت انجام دے سکتے ہو۔ اب دیکھیے، اگر یہی بات قرآن اور حدیث کی تفسیر کے نازک کام کے لیے کہی جائے تو اس پر علماء پر تنقید کی جاتی ہے،
بھائی کیا قرآن اور سنت کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے کوئی اہلیت اور قابلیت کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ضرورت ہے۔ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن اور حدیث کا علم ہی ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملے میں ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، چاہے اس نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے چند مہینے بھی خرچ نہ کیے ہوں؟ دیکھیے قرآن کا بھی اپنا اصول ہے، اپنا طریقہ ہے، اس کے بھی اپنے رموز اور اسرار ہیں۔ پہلے ان کو حاصل کرو، تب بلا شبہ تم قرآن سے مسائل کا استخراج کر سکتے ہو۔ قرآن کا الف با تو آتا نہیں، قرآن اور حدیث کو قرآن کے بارے میں صلاحیت تو ہے نہیں اور قرآن کو سمجھانے لگتے ہیں۔ تو بہرحال جب قرآن کا صحیح علم ہوگا، کیونکہ قرآن کے بھی اپنے اصول ہیں، اپنے طریقے ہیں، اس کے بھی اسرار اور رموز ہیں، ان کو حاصل کرے، جب ان کے اوپر فوقیت حاصل ہو جائے گی تبھی کوئی شخص مجتہد بن سکتا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو آیت سے سمجھ میں آتی ہے، قیاس کا ثبوت۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی وضاحت ہمیں قرآن اور سنت میں نہ ملے تو انہی میں یعنی قرآن اور سنت میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اس عمل کو قرآن اور سنت کی اصطلاح میں قیاس کہا جاتا ہے۔ اسی آیت سے قیاس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے کی وضاحت قرآن اور سنت میں نہ ملے تو انہی میں یعنی قرآن اور سنت میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اس عمل کو قرآن اور سنت کی اصطلاح میں قیاس کہا جاتا ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر، یہ تو پہلے حصے سے سمجھ میں آتی ہے بات، اب رہ جاتا ہے اس کا آخری حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اس حصے میں اختلاف کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ اس آیت کریمہ یعنی سورہ نساء آیت نمبر 82 کے آخری حصے میں اختلاف کثیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو پھر بہت سے مضمون میں اختلاف ہوتا، اور اس طرح سے اختلاف بھی بہت زیادہ ہوتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کے ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو پھر بہت سے مضمون میں بھی اختلاف ہوتا، اور پھر اس طرح سے اختلاف بھی بہت زیادہ ہوتا۔ لیکن یہاں ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں۔ یہ یکسانیت اور برابری کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کسی بھی بشر کے کلام میں، کسی بھی انسان کے کلام میں یہ یکسانیت اور برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن میں نہ تو کسی جگہ فصاحت اور بلاغت میں کمی ہے، اور نہ ہی توحید اور کفر اور حلال اور حرام کے بیان کرنے میں ٹکراؤ ہے، اور پھر غیب کی خبروں میں بھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو قرآن نے حقیقت کے خلاف بیان کی ہو۔ یہ تو صرف اپنی ہی باتیں ہیں، غیب کی خبروں میں بھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو قرآن نے حقیقت کے خلاف بیان کی ہو۔ اب دیکھیے آئندہ پیش آنے والے حالات کے بارے میں جو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، جو بھی پیشن گوئی کی ہے، وہ کس طرح سے سچی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔
ہم خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور 1400 سال پہلے قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا تھا آج ہو بہو وہ سچی ہوتی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو قرآن میں یہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا کہ بعض آیتیں فصیح ہوں اور بعض آیتیں فصیح نہ ہو۔ دیکھیے، ہر انسان کی تقریر اور تحریر ان دونوں پر ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان تقریر، بیان یا تحریر لکھتا ہے، کوئی بھی مضمون لکھتا ہے، تو تقریر اور تحریر پر ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اطمینان کے وقت کلام اور تقریر اور طرح کی ہوتی ہے، پریشانی کے وقت اور طرح کی ہوتی ہے۔ بشر پر یعنی انسان پر مسرت کے وقت اور رنگ ہوتا ہے، رنج اور غم کے وقت کچھ اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ہر طرح کے تناقض اور تفاوت سے پاک اور بالاتر ہے، اور یہی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس کے علاوہ کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا، اور پھر ایک ہی مضمون نہیں ہے قرآن میں، بہت سارے مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ایک مضمون میں اختلاف ہوتا تو پھر بہت سے مضمون میں اختلاف ہوتا، اور اس طرح سے اختلاف بھی بہت زیادہ ہوتا۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت نمبر 83 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ منافقین کی ایک روش یہ بھی تھی کہ جب کوئی اطمینان بخش یا خطرناک خبر سن لیتے تو وہ فوراً اسے عام کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا ہو جائے۔ کہیں سے کوئی خبر آ گئی کہ فلاں قبیلے نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کی طرف سے حملہ کرنے کا خطرہ ہے تو اسے فوراً عام کر دیا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 83 کے شان نزول سے متعلق ابن عباس، ضحاک اور ابو معاذ رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ آیت بھی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق کچھ واقعات نقل کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر کی حدیث کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو آپ نے سنا مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں، ان کے درمیان بھی یہی ذکر ہو رہا ہے،
یہ دیکھ کر آپ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے معلوم کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو اس واقعے سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ جی بے تحقیق، اس سے یہ پتہ چلا کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ بھی ہے اور بڑا فتنہ بھی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ بھی ہے اور بڑا فتنہ بھی ہے۔ جی ہاں، اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں یہ بتایا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من حدث بحدیث وهو یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا بھی ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ خود دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں یہ بتایا کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ثبوت میں دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان